یہ نفرتوں کے محل گراؤ، پیام انسانیت سناؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول تھے۔ بدعت کی نکیر پر اندازہ لگائیے، آپ تو نئی نئی چیزیں جو چاہتے ہو دین کے اندر داخل کر دیتے ہو، درود دے بنا ڈالتے ہو، عید میلاد بنا ڈالتے ہو، سال کے اندر 72 تہوار اسلام کے نام پر، دین کے نام پر ڈال دیا، نماز اور روزہ اور فرض عبادات، حج اور زکوٰۃ، ان ساری چیزوں کے قریب جانے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو ابو موسیٰ اشعری نے آ کر کے کہا کہ ابا عبد الرحمن، ابو عبد الرحمن دیکھیے حالات بہت بدل رہے ہیں۔ میں نے ایک مسجد کے اندر، وہ لوگ بیٹھتے تھے ساتھ میں قرآن اور اللہ کا ذکر کرتے تھے، کہا میں نے ایک مسجد کے اندر دیکھا ہے کہ کچھ لوگ حلقہ بنا کر کے 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ بیٹھ کر کے حلقہ بنا کر کے گن رہے ہیں۔ یہ طریقہ عہد رسالت مآب میں زمانے نبوت کے اندر نہیں پایا جاتا تھا۔ کہا کہ ان لوگوں نے جب دیکھا کہ ابو موسیٰ اشعری جلیل القدر صحابی رسول نے کہ کچھ لوگ مسجد کے اندر حلقہ بنا کر کے اس طرح سے ذکر کر رہے ہیں، ذکر کا ایک نیا سسٹم بنایا، ہمارے ترکی کے بادشاہ نے ایک نیا دن ایجاد کر دیا درود ڈے کے نام پر، اور بدعت ایک نئی تاریخ رقم کر دی، تو ایسے بدعتیں پروان چڑھتی ہیں۔ تو کہا کہ حلقہ بنا کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو عبد الرحمن کو آ کر کے ابو ابن مسعود کو ابو موسیٰ اشعری نے بتایا، عبداللہ ابن قیس نے کہا کہ جاؤ، اگر یہ کیفیت ہے تو ان لوگوں کو بتا دو کہ وہ اپنے گناہ شمار کریں، یہ نیکی کا کام نہیں ہے، سیئات شمار کریں، گنیں، اور اب میں اس بات کی گارنٹی لیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا۔ میرے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری زندگی سارے لوگوں کے لیے بہت بہترین نمونہ، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جس پر میرا عمل نہیں ہے، میری سنت نہیں ہے، میرا طریقہ موجود نہیں ہے، میرا اسوہ موجود نہیں ہے، تو اس نے ایسا کام کیا جو بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہے، بارگاہ الہی میں قابل قبول نہیں ہے، وہ عمل مردود ہے، اور اللہ رب العالمین اس عمل کو ریجیکٹ کر دے گا جس عمل پر اللہ کے نبی کے قول، آپ کے عمل، آپ کے فعل، آپ کی تقریر، آپ کی سنت سے کسی طرح کا کوئی ثبوت اور کوئی دلیل موجود نہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا نا کہ اے نبی کہہ دیجئے آپ، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم یہ نہ بتا دیں کہ گھاٹے اٹھانے والے کون لوگ ہیں، باعتبار عمل سب سے زیادہ خسارے والے کون لوگ ہیں؟ عمل بھی کر رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ گھاٹے میں ہوں گے۔ کہا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی محنتیں، جن کی کوششیں، جن کی تمام تر تگ و دو اور تمام تر جد و جہد اس دنیا کے اندر برباد ہو جاتی ہے۔ سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، سمجھتے کیا ہے کہ ہم بہت بڑا تیر مار رہے ہیں، بہت بڑا کام کر رہے ہیں، بہت بڑی نیکی اور بھلائی کا کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ جس پر ہمارے نبی کی سنتوں کی مہر نہیں ہے، من احدث فی امرنا ھذا، جس نے ہمارے اس دین کے اندر عبادت کا، بندگی کا، قربت الہی کا، جنت کے پانے کا، نیکی کا، اور اسی طرح سے کسی بھی طرح کا کوئی اضافہ کیا، کوئی نئی چیز داخل کی، تو وہ اس کا کام اللہ کی بارگاہ میں اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ وہ بدعتی آدمی ہے، ریجیکٹ ہے اس کا عمل، مردود ہے اس کا عمل، کارباہ ربانی میں کسی بھی حال میں قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ کسی بھی عمل کے قابل قبول ہونے کے لیے بہت سخت ضرورت ہے کہ اس عمل پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی مہر ہو، آپ کے قول کی مہر ہو، آپ کی سنت کا ثبوت ہو، اور وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر وہ عمل انجام دے۔